بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ گویا نزول قرآن مجید کا بڑا مقصد فہم و تدبر ہے۔ تدبر کا تعلق محض الفاظ کے پڑھ لینے یا ان کے سن لینے سے نہیں بلکہ معانی و مفہوم سے ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، دستور زندگی، ضابطۂ حیات ہے، اس لیے اسے سوچ سمجھ کر پڑھنا، اس کے معانی و مطالب کو، اس کے مفہوم مدعا کو سمجھنا اور اس کے احکام و فرامین کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ فہم و تدبر قرآن کی یہی ضرورت ہر عہد ہر زمانے میں تفسیر قرآن کی سب سے بڑی محرک ثابت ہوئی۔ کتاب الہی کے سمجھنے اور سمجھانے کی خاطر ہر جہت ہر انداز سے تفسیریں لکھی گئیں۔ تفسیروں کی کوئی حد و انتہا نہیں، ہزاروں تفسیروں اور مختلف زبان میں اس کے ترجمے موجود ہیں اور آئے دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اردو زبان میں ترجمہ و تفسیر قرآن کا باقاعدہ آغاز 13ویں صدی ہجری یعنی تقریباً 19ویں صدی عیسوی کے شروع میں خاندان ولی اللہ کے چشم چراغ شاہ عبد القادر محدث دہلوی سے شروع ہوا۔ ان کی تفسیر موضوع القرآن کا تعارف پہلے آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب کا انتقال 1242 ہجری میں ہوا۔ ان کے بعد ترجمہ و تفسیر قرآن کی خدمت کا بابرکت سلسلہ ایسا جاری ہوا جو الحمدللہ اب تک جاری و ساری ہے۔ اردو زبان میں چھوٹی بڑی لاتعداد تفسیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اردو زبان کی انہی تفسیروں میں سے ایک تفسیر مواہب الرحمن ہے اور آج کی مجلس میں اسی تفسیر کا تعارف پیش نظر ہے۔ تفسیر مواہب الرحمن کے مؤلف مرتب عالم العلماء مولانا سید امیر علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام معظم علی اور وطن ملیح آباد تھا۔ 1274 ہجری مطابق 1858 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بہت ذہین و طبع تھے، حافظہ و ذکاوت میں نمایاں، دیانت و امانت، شرافت نفس میں ممتاز اور نصوص، قواعد، رجال، حدیث و تفسیر میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں کتابوں سے زندگی بھر شغف رہا اور حیات مستعار کے شب و روز تعلیم و تعلم میں ہی بسر ہوئے۔ اصول، کلام، منطق و حکمت کی ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی اور پھر دہلی کا سفر اختیار کیا جہاں حضرت نذیر حسین محدث دہلوی سے صحاح و سنن اور دیگر کتب احادیث کا درس لیا۔ حکیم عبد المجید سے طب کی تعلیم پائی اور پھر حصول تعلیم سے فراغت پا کر لکھنؤ تشریف لائے اور شادی کے بعد وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مولانا امیر علی نے عمر کا ایک بڑا حصہ مدوا نول کشور میں صرف کیا جہاں ان کا کام بڑا نازک، بہت اہم تھا، یعنی کتابوں کا ترجمہ، ان کے متن کی تصحیح و مقابلہ اور ان پر حاشیہ لکھنے میں وہ برسوں مصروف رہے۔ پھر کچھ عرصے تک مدرسہ عالیہ کلکتہ سے بحیثیت ناظر وابستہ ہوئے اور تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد ایک عرصے دراز تک جدہ میں بھی بحیثیت مدرس مشغول رہے۔ آخر کار 1334 ہجری یعنی 1915 عیسوی میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کی درخواست پر ندوہ کی صدر مدرسی قبول فرمائی اور وہیں تقریباً 3 سال تک مصروف کار رہنے کے بعد 1337 ہجری مطابق سن 1919 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ صاحب تفسیر مواہب الرحمن مولانا امیر علی کے علمی کارنامے تفصیل طلب ہیں۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ کا اردو ترجمہ عین الہدایہ، فتاوی عالمگیری کا ترجمہ، صحیح بخاری کی شرح، توضیح و تلویح پر مبسوط حاشیہ، حافظ کی تقریب التہذیب پر حاشیہ وغیرہ ان کے ایسے عظیم الشان علمی و ادبی کارناموں کی یاد دلاتے ہیں جنہیں علوم و ادب اسلامی میں آج بھی ممتاز مقام حاصل ہے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا، سب سے عظیم علمی کارنامہ تفسیر مواہب الرحمن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تفسیر مواہب الرحمن کوئی عام سی معمولی تفسیر نہیں بلکہ بڑی غیر معمولی ضخیم اور اہم تفسیر ہے جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور کم و بیش 9000 صفحات پر پھیلی ہوئی۔ گویا اردو تفسیری ادب کا شاہکار ہے اور بلا مبالغہ اس سے زیادہ بڑی، مکمل اور جامع تفسیر اب تک منصہ شہود پر نہیں آئی۔ چنانچہ اس کے متعلق
اس کے سب سے پہلے قدردان، سب سے پہلے تابع و ناشر متوا نیول کشور کی طرف سے یہ لکھا گیا اور صحیح لکھا کہ تفسیر مواہب، جس کا مثل و نظیر نہ اب تک ہوا ہے اور نہ غالباً آئندہ ہوگا، اس جامعیت کے ساتھ کوئی تفسیر قرآن شریف جس میں کل اقوال مفسرین جمع ہوں آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ تفسیر مواہب الرحمن اپنی نوعیت کے اعتبار سے تفسیر بحسب الآثار کے زمرے میں شامل ہے، یعنی اس میں قرآن کی شرح و تفسیر خود قرآن، احادیث رسول اور اقوال صحابہ و تابعین کی روشنی میں کی گئی ہے۔ گویا تفسیر و تعبیر کتاب الہی کے معاملے میں انہوں نے ایک صحیح نقطہ نظر اختیار کیا، اور جو صحت کے ساتھ ساتھ وقت کی اہم ضرورت بھی تھا۔ مولانا امیر علی نے جس زمانے میں آنکھیں کھولی وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ مسلمانان بر صغیر کے جنگ آزادی گویا ان کے سامنے لڑی جا رہی تھی۔ ملت اسلامیہ دینی پراگندگی، فکری انتشار، ثقافتی الغار، سیاسی بے راروی کا شکار تھی۔ مغربی استعمار کا غلبہ، مادیت کا رجحان، دین و ایمان سے بے اعتنائی و بے توجہی اور مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش عام تھی۔ اس صورت حالات کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کو دین و ایمان کے مضبوط رشتے سے جوڑا جائے اور ان کے صحیح تشخص کے لیے ان کا رابطہ کتاب و سنت سے استوار کیا جائے۔ چنانچہ تفسیر مواہب الرحمن وقت کا تقاضا تھی اور اس کے ذریعے مولانا امیر علی نے گویا ایک اہم ضرورت کو پورا کیا۔ وہ ایک جگہ رقم تراز ہیں کہ اور یہ انوار و اسرار جب ہی حاصل ہوتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم صحابہ رضی اللہ عنہم کے چلے یا آپ کی شریعت پر قائم ہو، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم قمر رسالت کے روشن ستارے ہیں کہ ان کی اقتداء سے منزل مقصود پر پہنچا جاتا ہے۔ پس ہر ایک کے اجتہادی طریقے میں نور ہے اور اسی طریقے پر علماء و مجتہدین ہیں کہ سب کا مرکز قرآن و حدیث و جماعت صحابہ و اجماع امت ہے اور کوئی اس مرکز سے متفرق و خارج نہیں ہوا۔ ایک اور مقام پر تفسیر مواہب الرحمن کی نوعیت واضح کرتے ہوئے وہ ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر اعتماد اگرچہ تفسیر ابن کثیر پر ہی کیا ہے، تاہم دوسری مشہور و متداول تفسیروں سے بھی خوشہ چینی کی ہے، پھر اکابر ائمہ کے افادات سے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور دوسرے بہت سے مفید التزامات کے علاوہ اہل اللہ، اہل باطن اور صوفیہ کا بھی حوالہ دیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے اپنے زمانے کے مسائل و حالات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے عوام الناس میں پھیلی ہوئی بے چینی کو بھی دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ ان کی تفسیر میں ازاں جملہ اس زمانے کے مشرکین و باطلین کے اوہام و وساوس شیطانیہ کی تردید ہے اور لطیف پیرائے میں ان کی غلط فہمی و گمراہی کی علت دور کی گئی ہے۔ گویا اس تفسیر کے جلوں میں ہمیں تفسیر کی وہ حقیقی افادیت نظر آتی ہے کہ زمانے کے حالات و مسائل کے حل میں قرآن کی ہدایت و رہنمائی سے عملی فائدہ اٹھایا جائے۔ تفسیر مواہب الرحمن کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اصل تفسیر سے پہلے مولانا امیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا طویل مگر اہم اور مفید مقدمہ بھی شامل کیا ہے جو 100-125 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں متفرق عنوانات اور ابواب و فصول کے تحت ایسی ضروری معلومات صاف ستھرے انداز سے پیش کر دی ہیں جو ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان عموماً اور قرآن کریم سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے خصوصاً ذہن نشین ہونا چاہیے۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر میں پہلے علم تفسیر کی شرف و بزرگی اور فضائل قرآن مجید کا بیان ہے، اور اس کے بعد بالترتیب علم تفسیر کی تعریف، نوعیت، کیفیت تفسیر، آداب مفسر، طبقات مفسرین، اہم اور مشہور تفاسیر اور مفسرین، صورتوں اور آیتوں کا تعارف، ان کی اقسام، حفاظ قرآن مجید، قراء، اسانید قراء، تلاوت اور آداب و احکام تلاوت، خواص آیات و سور، تفسیر کے لیے شرائط اہلیت، اقسام تفسیر، علوم تفسیر، سیرت رسول کے اہم واقعات و حوادث، اور آخر میں بعض ان صوفیاء کے اقوال و اسما کا حوالہ بھی درج ہے
جنہیں صاحب العرائس نے بیان کیا ہے، مثلا ذنون مصری، معروف کرخی، جنید بغدادی، ابو مدین المغربی رحم اللہ وغیرہ۔ مقدمے کے ان مضامین سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تفسیر کے مطالعے سے پہلے ایک قاری کو ذہنی طور پر اتنا تیار کر دینا مقصود ہے کہ وہ قرآن سے صحیح طور پر مستفید ہو سکے۔ یہ مختصر سا تعارف اس عظیم تفسیر کے شایع نشان تو نہیں، مگر اس کی عظمت کی نشاندہی ضرور کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔